पार्लियामेंट के ज़मीर के ऊपर बोई लगाई तो किसी भी महज़ब जमहूरियत के अंदर आईनी इदारा अपना रोल अदा करता, आईनी इदारा अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल करता और आईनी इदारा ऐसे मेंबरान पार्लियामेंट को नाअहल करता। आईनी इदारा उसके वालिद को, यूसुफ रज़ा गिलानी को, जो उसके इस अमल से मुस्तफ़ीद हुए, उनको भी ऐवान बाला का कैंडिडेट ना बनने देता। लेकिन अफसोसनाक है कि इलेक्शन कमीशन की खामोशी है। अफसोसनाक है कि आईनी इदारा अपनी आईनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर पा रहा। आला अदालत की एक जजमेंट कहती है कि जब जब इलेक्शन होता है तो उसको ऑनेस्टली, जस्टली एंड फेयरली होना चाहिए, लेकिन साथ साथ ऐसा आंसर, ऐसा लगना चाहिए पाकिस्तान की आवाम को कि वो इलेक्शन शफाफ हुआ है। कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई ज़ी-शऊर शख्स है जो कह सकता है कि 3 मार्च को पाकिस्तान का जो सेनेट का इलेक्शन था वो शफाफ तरीके से हुआ? क्या कोई ऐसा शख्स है जो कह सकता है कि करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं हुई? क्या ऐसा शख्स है जो कह सकता है कि आईन को तोड़ा नहीं गया? कोई ऐसा शख्स है जो कह सकता है कि कानून की धज्जियां नहीं उड़ाई गईं? ऐसा पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स नहीं है, कोई आम आदमी नहीं है जो ये कहेगा कि पाकिस्तान के ऐवान बाला के अंदर एक नाअहल शख्स जिसने आवाम का एतमाद चोरी किया है अब सेनेटर बन गया है। उसके साथ साथ हम आवाम को बावर करना चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान को, उनके सपोर्टर्स को कहना चाहते हैं कि हमारे लीडर ने हमेशा हमें तलकीन की है, हमें सिखाया है कि सर उठा कर जियो, हक और बातिल की जंग में हमेशा हक के साथ खड़े हो। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके सामने कौन है। अगर आपके सामने एक ऐसा आदमी है जिसके पास बहुत पैसा है, जिसने करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस से अपने आप को एक बहुत मोतबर सियासतदान बना लिया है, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, जो आवाम को दिखाता है कि एक जरदारी सब पर भारी का फ़लसफ़ा मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप हक पर हैं, अगर आप सच पर हैं, तो आवाम आपके साथ है। आप आवाम का एतमाद आगे बढ़ाइए, आप सच्चाई को आगे बढ़ाइए, और आज हम यही कर रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी अब चेयरमैन सेनेट नहीं बन सकते, लेकिन हम सच के साथ हैं। हम दलाइल पेश करेंगे, हम इस केस को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ है। हम मेंबरान पार्लियामेंट हैं, हम पाकिस्तान के आईन के ऊपर ओथ लेकर आए हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं और उन जिम्मेदारियों को हम ज़रूर अदा करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास आला अदालत की जजमेंट्स हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इलेक्शंस एक्ट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास आर्टिकल 218(3) है। आप अपना आईनी इस्तेहकाक इस्तेमाल कीजिए। अवाम आपकी तरफ देख रहे हैं, अवाम देख रहे हैं कि अगर इस फैसले में देर होती है, अगर यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके बेटे अली हैदर गिलानी नाअहल नहीं होते, तो पाकिस्तान के निज़ाम अदल के ऊपर एक सवालिया निशान बन जाएगा। पाकिस्तान के इलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर भी एक सवालिया निशान बन जाएगा। पाकिस्तान का ऐवान, उसकी तौकीर के ऊपर ही एक सवालिया निशान बन जाएगा। आप ही अवाम के वोट के मुहाफिज हैं, आपके ऊपर आईनी जिम्मेदारी है। जिस कानून के तहत आपने ये फैसला करना है, वो कानून पाकिस्तान के मेंबरान पार्लियामेंट ने बनाया है। हमारी आपसे इस्तदा है कि इस फैसले में देर ना कीजिए, इस केस को जल्दी आगे बढ़ाइए। पाकिस्तान की आवाम के अंदर तशवीश है, पाकिस्तान की आवाम मायूस है, पाकिस्तान की आवाम के अंदर गुस्सा है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि एक फर्द जिसके पास पैसा है, जो ताकतवर है, वो पैसा और अपनी ताकत को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। आप ये ना होने दीजिए। आप आईनी इदारा हैं, आप कोई छोटा इदारा नहीं है, आप एक बहुत बड़ा इदारा हैं, आपके पास बहुत वाइड पावर्स हैं। तो आज पेश हुए हैं, आज अमेंडेड पिटिशन को हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश कर दिया है, और जैसे ही इसकी हेयरिंग होगी हम अपने तफसीलन दलाइल कानूनी और आईनी पेश करेंगे, और यही तवक्को करेंगे कि पाकिस्तान के आइन
اور قانون کی روشنی میں یوسف رضا گیلانی اور ان کے بیٹے علی حیدر گیلانی کو نااہل قرار دیا جائے، اس سینٹ الیکشن کو بھی وائڈ قرار دیا جائے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈسکا NS-75 میں یہ کر چکے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی عوام کو دکھایا ہے کہ اگر ہم کرنا چاہیں تو سیکشن 9(1) کو آگے بڑھا کر ہم اپنا استحقاق استعمال کر کسی بھی لالسنس کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو اس سے بڑی لالسنس کیا ہوئی کہ سابق نااہل وزیر اعظم کے بیٹے نے دن دہاڑے ممبران پارلیمنٹ کے ضمیر کے اوپر بولیاں لگائیں۔ اس سے بڑی قانون کو توڑنا کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ممبران پارلیمنٹ نے دوسرے ممبران پارلیمنٹ کو سکھایا کہ ووٹ کو کیسے خراب کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ تمہارا ریٹ 5 سے 10 کروڑ میں طے کروں گا۔ اب اگر یہ پاکستان کے الیکشن لاز کو، یہ عمل پاکستان کے الیکشن لاز آئین کو نہیں توڑتا تو پھر کیا عمل توڑتا ہے؟ تو خدا را اپنے آئینی استحقاق کو استعمال کیجئے، خدا را قانون کو استعمال کیجئے اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو انصاف دیجئے۔ شکریہ۔ ایک منٹ دیکھیں، جو واردات علی حیدر گیلانی نے ڈالی ہے یوسف رضا گیلانی کے بحاف کے اوپر، جو ووٹوں کی خرید و فروخت کی گئی، جو برائبری دینے کی کوشش کی گئی، جس انداز سے ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ کار بتایا گیا، اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، اور علی حیدر گیلانی کا اس ویڈیو کے اندر موجود ہونے کا اعتراف جرم بھی موجود ہے، اور الیکشن کمیشن اس کے ثبوتوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا، نہ ان ثبوتوں کو ہم نظر انداز ہونے دیں گے۔ الیکشن کمیشن کے پاس ایک بہترین موقع ہے کہ اس کیس کو مثال بنائیں، علی حیدر گیلانی اور یوسف رضا گیلانی دونوں کو نااہل کریں، تاکہ آئندہ سینٹ کے انتخابات کے اندر کسی کی جرأت نہ ہو کہ وہ خرید و فروخت کا بازار گرم کرے، وہ ضمیروں کی سوداگری کی منڈیاں لگائے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا موقع کے اوپر یہ ویڈیو سامنے آئی ہیں کہ ان کو نظر انداز کسی صورت نہیں کیا جا سکتا۔ ڈے 1 سے وزیر اعظم عمران خان کرپٹ پریکٹسز کو گارڈ کرنے کے حوالے سے اوپن اینڈ ٹریسیبل بیلٹ کی بات کرتے رہے، جس کی مخالفت پیپلز پارٹی، نون لیگ اور PDM میں شامل تمام جماعتیں کرتی رہی ہیں۔ اس کا ثبوت واضح طور پہ آ گیا کہ یہ کیوں کرپٹ پریکٹسز کی محافظ بنی ہوئی تھی، یہ کیوں اوپن اینڈ ٹریسیبل بیلٹ کی مخالفت کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے 180 ووٹوں والی جماعت کو 160 164 ووٹ دلوانے تھے، اور 160 والی جماعت نے 169 ووٹ لینے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کا اثر ان کے اپنے جو سینٹ کے انتخابات، چیئرمین سینٹ کے انتخاب ہوا، اس کے اندر سامنے آ گیا۔ اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو انہوں نے خرید و فروخت کا بازار گرم کیا، اس کی وجہ سے ان کے اندر سے برکت اٹھ گئی ہے، اور آپس میں ٹوٹ بٹوٹ کی لڑائی شروع ہوئی ہے۔ ایک نے ٹانگ توڑ دی، ایک نے بازو توڑ دی، اور PDM آپس میں لڑ رہی ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ ان کا جو ایجنڈا تھا وہ صاف اور شفاف انتخابات کے حوالے سے تھا، اور آج الیکشن کمیشن میں ہم نے اپنی امینڈڈ پٹیشن بھی فائل کی ہے، اور آج ان کے وکلا وہ ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے چھپ رہے ہیں، لمبی لمبی تاریخیں مانگی جا رہی ہیں۔ ہم آپ کو تاریخوں کے پیچھے نہیں چھپنے دیں گے، ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے نہیں چھپنے دیں گے۔ یہ اخلاقیات کے علاوہ قانونی کیس بھی بہت تگڑا ہے، اور قانون کے اوپر الیکشن کمیشن نے ڈسکا میں بھی عمل درآمد کروایا، سیکشن 9 کے تحت، یہاں بھی سیکشن 9 کے تحت ان کے پاس پاورز ہیں، عمل درآمد کریں اور ان کو ڈسکوالیفائی کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مثال بنائیں، تاکہ یہ خرید و فروخت کا راستہ رک سکے۔ فاروق صاحب یہ بتائیں، جو آج امینڈڈ پٹیشن ہے وہ کس کے بارے میں ہے، وہ ذرا اس کے بارے میں دیکھیں۔ امینڈڈ پٹیشن جو ہے، ہمارا کیس اپنی جگہ کے اوپر وہی موجود ہے، ہم نے ویڈیوز وہی موجود ہیں۔ ڈسکوالیفیکیشن ہم یوسف رضا گیلانی کی، رسپونڈنٹ نمبر 1 کی علی حیدر گیلانی کی، وہ ہم سیک کر رہے ہیں، یہ ہماری استدعا ہے۔ اور ہم نے پرفارما رسپونڈنٹس جو ہمارے MNAs جنہوں نے ان کو ایکسپوز کیا، جنہوں نے قوم کو یہ بتایا
کہ یہ اس انداز سے خرید و فروخت کر رہے ہیں, اس انداز سے انہوں نے ریٹ نکالے ہوئے ہیں, اور اس انداز سے انہوں نے ضمیروں کی سوداگری کی منڈی لگائی ہوئی ہے. فیصلہ آپ کے خلاف آتا ہے تو پھر آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے, قانون پر عمل درآمد ہوتا ہے تو کسی صورت الیکشن جو ہے وہ خلاف نہیں آئے گا, فیصلہ خلاف نہیں آئے گا. الیکشن کمشنر اور ان کے سارے ممبران آپ کے پارٹی اور اپوزیشن کے مشاورت سے آئے ہیں, آخر کیا ہو گیا ہے کہ آپ آج ان پر بھائی جو اپائنٹمنٹ ہے وہ بھی آئینی ذمہ داری تھی, وہ ہم نے پوری کی. اب جو آئینی ذمہ داری الیکشن کمیشن پر, چیف الیکشن کمشنر پر یا ان کے ممبران پر ہے, وہ آپ نے اور میں نے تو نہیں پوری کرنی, وہ انہوں نے پوری کرنی ہے. اور اس قانون موجود ہے, اس قانون پہ عمل درآمد کروانا ہے. ہم کہتے ہیں یہ قانون جو ہے یہ کتابوں میں نہ رکھیں, اس قانون کے اوپر عمل درآمد کریں. 167 الیکشن ایکٹ پہ عمل درآمد کریں جو کرپٹ پریکٹسز کی بات کرتا ہے, 168 کی بات کریں جو برائبری کی بات کرتا ہے, 170 کی بات کریں جو بات کرتا ہے کسی کو انڈیوس نہیں کیا جا سکتا, 156 کی بات کریں. سیکشن 9 کے تحت آپ پاورز استعمال کر چکے ہیں, لامحدود پاورز ہیں, وہ پاورز الیکشن کمیشن نے استعمال کرنی ہے. آج جو عوام چاہ رہی ہے, جو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں, جو ویڈیوز چیخ چیخ کے بتا رہی ہے کہ یہ عوام کے مینڈیٹ حاصل کرنے والے لوگوں کو کس انداز سے اراکین اسمبلی کو انہوں نے خریدا ہے, کس انداز سے جمہوری نظام کو انہوں نے اپنے پیسوں کے ذریعے آلودہ کیا ہے, اس کے اوپر اب اس آلودگی کو صاف کرنا بھی الیکشن کمیشن کا کام ہے. اور ان ممبران کو کب نکالیں گے جو آپ کے ہیں, اپنے پارٹی کے ہیں؟ انہوں نے تو دیکھیں وہ تو ایکسپوز کرنے والوں میں شامل, اور وہ ایفیڈیوٹ دے دیا ہے, وہ سامنے بھی آ جائیں گے. سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو انتخابات میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے کہا. الیکشن کمیشن پاکستان ANN باخبر پاکستان.